بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ اور مجرب عمل پیش کرنے جا رہے ہیں جسے پڑھنے والا آج تک حاجت سے محروم نہیں رہا۔ یہ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جس سے پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا موجود ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر عید الاضحیٰ کے تینوں بابرکت دن صرف 70 بار یہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے گھر میں موجود اگر بچہ بھی رب کے سامنے گھر میں سکون اور برکت، رزق اور دولت میں فراوانی کے لیے پڑھ لے تو میرا رب بچے کے وظیفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹیاں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک بار یہ وظیفہ عید کے پہلے، دوسرے یا تیسرے دن پڑھ کر دیکھیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ جو آپ کو بتائیں گے بہت ہی مختصر ہے۔ اپنے تیسرا کلمہ پڑھ کر خود پر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک حلال رزق آپ کو دے گا۔ کاروبار میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کی جیب پیسوں کے ساتھ فل رہے گی۔ ناظرین، ابھی ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تہلیل پر مشتمل ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کیا کہ وہ کیسے یار سول؟ اپنے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب بھی پہاڑ سے زیادہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب بھی پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حضور خاتم المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ اپنے ارشاد فرمایا حرام کاموں سے رک جائے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ قربانی کی عید کے کسی بھی بابرکت دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت مل جائے، رات کو یا دن میں یا تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 70 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اب جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے، ایک دن کے اندر اندر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی کرم فرمائیں گے، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق میں، کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، گھر میں خوشحالی، امن اور ذہنی سکون حاصل ہوگا، پرسکون نیند آئے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ ناظرین، تیسرے کلمے میں موجود 3 الفاظ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سے منسوب ہے۔ رسول اکرم نے یہ وظیفہ حضرت فاطمہ کو عطا فرمایا۔ علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا، تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ یہ وظیفہ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو،
شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ ایک عظیم نعمت ہے۔ ناظرین، تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔